بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے بعد حضرت سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ کی گلیوں میں یہ کہتے پھرتے کہ لوگو، تم نے کہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے تو مجھے بھی دکھا دو۔ پھر کہنے لگے کہ اب مدینہ میں میرا رہنا دشوار ہے، اور شام کے شہر حلب میں چلے گئے۔ تقریباً 6 ماہ بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خواب میں زیارت نصیب ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے، اے بلال، یہ کیا بے وفائی ہے؟ تو نے ہمیں ملنا چھوڑ دیا، کیا ہماری ملاقات کا وقت نہیں آیا؟ خواب سے بیدار ہوتے ہی اونٹنی پر سوار ہو کر لبیک یا سیدی یا رسول اللہ کہتے ہوئے مدینہ منورہ کی طرف روانہ ہو گئے۔ جب مدینہ منورہ میں داخل ہوئے تو سب سے پہلے مسجد نبوی پہنچ کر حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نگاہوں نے عالم فرافتگی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈھونڈنا شروع کیا۔ کبھی مسجد میں تلاش کرتے اور کبھی حجروں میں۔ جب کہیں نہ پایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر انور پر ساکھ رکھ کر رونا شروع کر دیا اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ نے فرمایا تھا کہ آ کر مل جاؤ، غلام حلب سے بیر ملاقات حاضر ہوا ہے۔ یہ کہا اور بے ہوش ہو کر مزار پر انور کے پاس گر پڑے۔ کافی دیر بعد ہوش آیا۔ اتنے میں سارے مدینہ میں یہ خبر پھیل گئی کہ مؤذن رسول حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ گئے ہیں۔ مدینہ طیبہ کے بوڑھے، جوان، مرد و عورتیں اور بچے اکٹھے ہو کر عرض کرنے لگے کہ بلال، ایک دفعہ وہ اذان سنا دو جو محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں سناتے تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، میں معذرت خواہ ہوں، کیونکہ میں جب بھی اذان پڑھتا تھا تو اشہد ان محمد رسول اللہ کہتے وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت سے مشرف ہوتا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دیدار سے اپنی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچاتا تھا۔ اب یہ الفاظ ادا کرتے ہوئے کسے دیکھوں گا؟ بعض صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مشورہ دیا کہ حسین کریمین رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے سفارش کروائی جائے، جب وہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اذان کے لیے کہیں گے تو وہ انکار نہ کر سکیں گے۔ چنانچہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ پکڑ کر فرمایا، اے بلال، ہم آج آپ سے وہی اذان سننا چاہتے ہیں جو آپ ہمارے نانا جان اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اس مسجد میں سناتے تھے۔ اب حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو انکار کا ڈرانا تھا، لہٰذا اسی مقام پر کھڑے ہو کر اذان دی جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری حیات میں دیا کرتے تھے۔ بعد کی کیفیات کا حال کتب سیر میں یوں بیان ہوا ہے، جب آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بآواز بلند اللہ اکبر کہا، مدینہ منورہ گونج اٹھا۔ آپ جیسے جیسے آگے بڑھتے گئے جذبات میں اضافہ ہوتا چلا گیا۔ جب اشہد ان لا الہ الا اللہ کے کلمات ادا کیے، گونج میں مزید اضافہ ہو گیا۔ جب اشہد ان محمد رسول اللہ کے کلمات پر پہنچے تو تمام لوگ حتیٰ کہ پردہ نشین خواتین بھی گھروں سے باہر نکل آئیں۔ رکتے و گریہ زاری کا عجیب منظر تھا۔ لوگوں نے کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد مدینہ منورہ میں اس دن سے زیادہ رونے والے مرد و زن نہیں دیکھے گئے۔ علامہ اقبال اذان اقبال کو ترانہ عشق قرار دیتے ہوئے فرماتے ہیں، اذان ازل سے تیرے عشق کا ترانہ بنی نماز، اس کے نظارے کا ایک بہانہ بنی ادائے دیدہ، سراپائے نیاز تھی تیری کسی کو دیکھتے رہنا نماز۔